سورہ نور آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو کچھ مجھے یوں نظر آیا کہ جو خود ہی نور حاصل کرنا نہ چاہے، جو خود ہی اللہ کی روشنی کو پانا نہ چاہے، تو اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ یعنی انسان پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ یا اہل کتاب، یہ جو سب تین پارٹیز مخاطب تھی خاص، یہ بھی اللہ کو مانتی تھی اور یہ بھی پچھلی کتابوں کو مانتی تھی اور یہ بھی انبیاءوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہی اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ سمجھنا انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور ہم بات کر رہے تھے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو اگزامپلز دی آپ کو کہ اللہ کی روشنی ہر ایک کے لیے عام ہے، اتنی اونچی اور اتنی کلیئر رکھی گئی ہے۔ پھر آپ کو جو دو اگزامپلز اور دی گئی کہ انسان جب اپنے اندھیرے سے ہی نہ نکلنے کو چاہے تو اسے پھر اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے گا، وہ اتنے اندھیرے میں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ جو خود پانا نہ چاہے اللہ اس کو روشنی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد آیت 41 آپ کو کس طرح سے مخاطب کرتی ہے وہ ذرا سا غور کیجیے کہ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دکھائی دیتا تمہیں؟ یعنی اس کا مطلب ابھی جو آگے باتیں آئیں گی یہ بڑا انٹلیکچل پوائنٹ ہوگا، اور جو اللہ نے جس طرح سے بات فرمائی ہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تو یقیناً پھر عقل والوں کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اللہ کی عظمت دکھائی دیتی ہے، اللہ کی روشنی کو سمجھنا ضرور دماغ بتاتا ہے کہ اللہ ہیں، اور اللہ کو سمجھنا چاہیے، مطلب ہمیں اللہ کے بارے میں سمجھنا چاہیے اور ہمیں کس نے پیدا کیا اور اب ہمیں جانا کیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ الم ترى، کیا نہیں دکھائی دیتا تمہیں، ان اللہ یسبح، یہ کہ اللہ تعالی تسبیح بیان کر رہی ہے اس اللہ کے لیے، من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب اگر ہم واقعی ڈسکشن ہی کر رہے ہیں آیتوں پہ، تو آپ اور ہم فرینکلی اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا۔ ہم اس ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا کہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں ہر کوئی، جو بھی کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کہاں ہے، کہاں، کون؟ تو دیکھیں، اگر آپ پہلے تسبیح کا مطلب سمجھ لیں، پاکی بیان کرنا، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے سبحان اللہ کہنا، اور اس کا ایک اور معنی ہے جو ہم اپنے اردو میں بھی تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح ہم ان دانوں کی رسی کو کہتے ہیں، وہ دھاگا جس میں تمام دانے پورے ہوئے ہوں، اور تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ، دوسرے دانے کے بعد تیسرا دانہ، وہ کنٹینیوس گرتا چلا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوس کام پر لگا ہوا ہونا۔ تو ہمارے ہاں جو بہت نون ترجمے ہیں تسبیح کے، سبحہ کے، کہ پاکی بیان کرتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، تو یہ چوتھے معنی کو بھی تھوڑا سا لے آئیں، کام میں لگی ہوئی ہے۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے اللہ کے؟ تو اسے ہم لیں گے تسبیح بیان کر رہا ہے کہ سمندر اپنے کام پر لگا ہوا ہے، ہوائیں اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ سورج اپنے کام پر، چاند اپنے کام پر، جانوروں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جو چیزیں بنائیں وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو اینڈ ہوا تھا ہماری پچھلی آیت کا، آیت نمبر 40 کا، کہ اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے بس اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، کیونکہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ کے لیے ہر کوئی کام میں لگا ہوا ہے،
اور یہ بات کس کو سنائی جا رہی ہے؟ انسان کو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور پرندے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، صافات جو کہ پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. کلن ہر کوئی قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کوئی یقیناً علم صلاتہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے اس اللہ کی صلات کو اور اس اللہ کی تسبیحات کو. ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کو اپنے رب کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے رب نے اسے کیا آرڈر دیے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. اسی لیے یہ آپ دیکھیں بات شروع ہوئی تھی اللہ کی کتاب سے جسے نور کہا گیا تھا اور جس کے لیے کہا گیا کہ وہ اس طاق میں اونچائی پہ رکھا گیا ہے کہ جو سب کی اپروچ میں ہو، چاہے وہ آئی لینڈ میں رہتا ہو، چاہے وہ نارتھ پول میں ہو، چاہے کہ وہ کسی جنگل بیابان میں ہو. اللہ نے ایسے کھلا طاق کے اندر اتنی روشنی کے ساتھ رکھا ہے اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اس روشنی کو لوگوں تک پہنچانا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس روشنی سے غافل ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بھی بارے میں کہا کہ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے وہاں بھی بزنس ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ سے غفلت نہیں برتی جا رہی ہے. تو اب جس کے لیے اللہ ہی نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں بنا سکتا. یعنی جو اللہ کو نہ جاننا چاہے تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہر کوئی تو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے. جو اللہ نے جس کو جو کام دیا ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کی صلات اور اس کی تسبیح کیا ہے. صلات اور تسبیح ایک تو ہم لٹرل معنی میں اپنی نمازیں لیتے ہیں، تسبیح ہم کچھ پڑھنے کو کہتے ہیں. پھر اگر دوسری طرف ہم صلات کا ترجمہ لے لیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو وہ بھی سلو کے معنی میں آپ دیکھیں کہ کیا معنی بنتا ہے. سلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی نبی پر رحمت کی دعا بھیجو. تو آپ دیکھیں سلو کے معنی کس قدر ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوتے ہیں. سلو کا معنی گڈ ڈیڈز بھی ہیں، اچھے عمل بھی ہیں. تو آپ ادھر غور کیجئے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذمے کیا ضروری احکامات ہیں اور وہ اللہ کی تسبیحات کیا ہے، اللہ کتنے پاک ہیں، اللہ نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی. اور واللہ علیم، اور اللہ بھی خوب جانتے ہیں بما یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں. ہر ایک اللہ کے انڈر آبزرویشن ہے. تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کس کو نور دینا چاہیے اور کون نور کو پانا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ اس کے لیے کوئی روشنی نہیں بناتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوسری بھی آیت کچھ اسی طرح کی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بھی دو باتوں میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی سمجھنے والی چیز ہے کہ بادشاہت آسمان اور زمین کی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی سماعت بصارت دل سے اس نور کا کیا فائدہ اٹھایا. پھر تیسری آیت پر آ جائیے، الم تر، دوبارہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں دکھائی دیتا کیا، ان اللہ، یہ اللہ کی شان بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتی کہ تم اللہ کے لیے علم حاصل کرو، اللہ کے نور کو پانے کی کوشش کرو. کیا تم کو جو اللہ نے سماعت بصارت دل دیا، تمہیں اللہ کو سمجھنے کی ذرا برابر محبت نہیں؟ دیکھو تو صحیح کہ اللہ کی شان کیا ہے، کہ کیا نہیں تمہیں دکھائی دیتا کہ اللہ تعالیٰ یزجی صحابہ، یزجی آہستہ آہستہ چلاتے ہیں صحابہ بادلوں کو، ثم یؤلف، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جوڑ دیتے ہیں، بینہو، ان کے درمیان سے انہیں آپس میں جوڑ دیتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر اسے جوڑ دیتے ہیں، پھر وَيَجْعَلُهُ رُقَامًا، پھر اسے
तह बतह कर देते हैं। फतरल वदका, फिर तुम देखते हो कि बारिश के कतरे यखरुज मिन खिलालिही, वो निकलते हैं उसके अंदर से। हम कहते हैं जो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब जब कोई अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए, अल्लाह की एक एक कायनात की चीजों में अपनी निगाह लगाता है, तो फिर उसे अल्लाह हर चीज में नजर आते हैं। एक जमाना था जब हम अल्लाह से गाफिल थे, तो हमें किसी चीज में अल्लाह की शान नजर नहीं आती थी। आज जब अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा कुरान से जुड़े हैं, तो एक बच्चा भी पैदा होता है तो हमें अल्लाह की शान नजर आती है। ये पत्ते उगते हैं, ये फल उगते हैं, ये एक एक चीज में, छोटे छोटे कीड़ों में, वो जो अपने मुंह में किस तरह से लेकर जा रहे होते हैं अपना खाना, वो जो जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये सारी चीजों में हमें अल्लाह की शान नजर आती है। तो अब देखने वाली निगाह होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, और वो तभी होगा जब हम रोज थोड़ी देर उस नूर को स्टडी करेंगे, अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, व तवासो बिल हक करेंगे, व तवासो बिल सब्र करेंगे, तो फिर हमें अल्लाह की शान नजर आएगी कि अल्लाह ताला किस तरह बादलों को चलाते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर उसके दरमियान से कतरे निकलते हैं। व युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबाल, और बरसाते हैं, नाजिल फरमाते हैं अल्लाह ताला आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत से, फीहा, कि जिसमें मिम्बर्द क्या होते हैं, उसमें ओले होते हैं, बर्फ होते हैं। फयुसीबु बिही मयशा, फिर वो अल्लाह ताला पहुंचाते हैं उसको जिसे वो चाहते हैं, और अल्लाह ताला फेर देते हैं उन ओलों को, उन बर्फ को, उन तमाम चीजों को जो उसके दरमियान से निकल रहा होता है, चाहे वो उससे नुकसान हो या चाहे वो उससे फायदा हो। फिर अल्लाह जो चाहते हैं तो जिन पर वो बरसाते हैं, वह यस्रिफुहु, और जिस पर से चाहते हैं हटा देते हैं, अम्मा यशा। यकादु सना बरक़िही, और ऐसा लगता है कि नजदीक है कि सना बरक़िही, कि बिजली की चमक, यज़हबु बिल अब्सार, कि वो छीन ले, वो ले जाए आंखों की रोशनी को। यानी ये कुछ तुम देखते हो, फिर भी तुम्हें अल्लाह की शान नजर नहीं आती। यानी वाकई अब हम बड़े शर्मिंदा होते हैं कि हम कई अरसा कैसे रहे, हमने अल्लाह को क्यों नहीं पहचाना, हमें नजर क्यों नहीं आता था। और ये आप भी अपने दिल से इंसाफ वाला फैसला कीजिएगा। फिर आप भी यही कहेंगे जब इंशाअल्लाह अल्लाह की किताब आपके दिल में उतरेगी, और माशाअल्लाह मैं समझती हूँ मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते होंगे कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की शान क्या होती है। यानी मैंने तो फिर बहुत देर से पाया ये चीजें, जो आप लोग जैसे लोग जो ये कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, उन्होंने तो बहुत पहले इन चीजों को पा लिया होगा, और उनके आमाल नामे कैसे चमक रहे होंगे। वाकई हम सबको बड़ी शर्मिंदगी होती है अपनी पिछली जिंदगी पर कि हमें अल्लाह की शान नजर क्यों नहीं आती थी। अब जब हमने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा समझा, तो हमें हर चीज में खुदा की रहमत, अल्लाह की शान नजर ही नजर आती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें समात बसारत दिल दिया, लेकिन बहुत कलील लोग हैं जिन्होंने इससे फायदा उठाया। फिर अल्लाह ताला अपनी एक और शान बयान करते हैं जिसे आप और मैं बचपन से देखते रहे। अब क्या आ रही है बात आयत नंबर 44 में कि युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन नहार। तुम्हें यह भी नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला उलटते पलटते रहते हैं रात और दिन। ऐसे लगता था इसमें क्या बड़ी बात है, दिन है फिर रात है, फिर रात है फिर दिन है, इसमें क्या बड़ी बात है। आज हमें एहसास होता है कि ये जो रब सारी कायनात को चला रहे हैं, क्या एक दिन वाकई उनसे 1 to 1 मुलाकात होगी? क्या वाकई मेरा आमाल नामा उस अल्लाह के आगे पेश होगा? क्या वाकई मेरी हर छुपी और खुली बात उस अल्लाह के पास पहुंच रही है?
اور کیا واقعی میرے پاس کچھ ٹائم ہے، پھر مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں جو دکھاتے ہیں کہ رات اور دن کا الٹنا پلٹنا، ان فی ذلک لعبرہ، اللہ فرماتے ہیں بے شک شک بھی نہیں کرنا کہ اس بات میں، ان باتوں میں سبق ہے، لیسن ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ بھی لٹرل آنکھوں والا نہیں، جو دل کی نگاہ رکھتا ہے، جو دل سے اللہ کو سمجھتا ہے، جو اللہ کے نور سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے یہ باتیں ایک سبق آموز ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہر طرح کے جاندار کو پانی سے، بس ان میں سے کچھ تو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 2 پیر پر، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 4 پیر پر۔ واللہ خلق کل دابہ من ماء، پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب جناب اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک عام سی بات ہے، ساری باتیں وہی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ اور میں صبح شام دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ایک سبق کی طرح پڑھایا، اور یہ باتیں بتانے کا مقصد مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں ان چیزوں میں اللہ کی شان، اللہ کا جلال، اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی؟ کیا ملنے کا دل بالکل نہیں ہوتا؟ کیا ملاقات سے ذرا برابر خوشی نہیں؟ اللہ نے تمہارے سامنے کیسے کیسے جانور رکھے جو کہ پیٹ کے بل 2 پیروں کے ساتھ 4 پیروں سے چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، یہ سب کس کے ہاتھ میں تھا؟ پیدا کیا وہ اللہ نے، جو وہ چاہا اس نے۔ تو تم اپنے آپ کی شخصیت کو مت بھولو کہ تمہیں اللہ نے کس طرح سے چلایا پھرایا اور کتنی نعمتوں سے نوازا، تو اپنے مقصد کو مت بھولو، اپنی زندگی کے مقصد کو مت بھولو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، دیکھا آپ نے وہ جو نور کی بات چل رہی تھی، وہ نور ایٹ لاسٹ آیات مبینات میں کنورٹ ہو گئی کہ البتہ یقیناً نازل کیا ہے ہم نے ایسی آیتیں جو مبینات ہیں، واضح ہیں، لیکن یہ کن لوگوں کے لیے واضح ہے؟ جو اسے خود سمجھیں گے اور خود پڑھیں گے۔ واللہ یہدی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہو جائے نا کہ من یشاء کیا ہے، تو آپ پورا ٹائم قرآن میں انشاءاللہ انوالو رہیں گے۔ ہر چیز کے لیے من یشاء ہے، ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، من یشاء کا معنی ہے جسے چاہتا ہے وہ۔ اب ہم ڈھونڈیں گے اللہ آپ کس کو ذلیل کرتے ہو، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ہم ڈھونڈیں گے اللہ آپ رزق کس کو دیتے ہو، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ہم ڈھونڈیں گے اللہ آپ کس کو چاہتے ہو، ہمیں سب کے آنسرز انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے نور کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھے گا، تمام چیزوں میں اللہ کی شان کو یاد رکھے گا، اللہ اس کو ضرور قرآن سے تعارف کرائیں گے، اللہ اس کو ضرور یہ کتاب پڑھنے کی سعادت نصیب کریں گے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ قرآن سمجھے بغیر میں اللہ کی ملاقات کو پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی حسین ملاقات ہو ہماری آپ سے، اللہ ہماری کوتاہیوں پر درگزر فرمائیے گا، جہاں کہیں ہم میں برائی ہے اللہ ہمیں مومنوں والی صفت نصیب فرمائیے۔